آج ہم درس حدیث کے اندر رمضان کے فضائل کے بعد رمضان کے مسائل آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ روزے کے کچھ درجات ہیں، سب سے پہلے اس بات کو سمجھ لیجیے، پھر اس کے مسائل کی طرف آتے ہیں۔ ایک ہے عام روزہ، ایک ہے خاص روزہ، ایک ہے خاص الخاص روزہ۔ عام روزہ تو یہ ہے کہ سحری کی اور پھر افطار کی، یہ عام روزہ ہے۔ خاص روزہ یہ ہے کہ سحری کرنے کے بعد اپنے ہاتھ، پیر، آنکھ، کان، زبان کو گناہوں سے بچا کے رکھا، یہ خاص روزہ ہے۔ ایک خاص الخاص روزہ، وہ کیا ہے؟ وہ جبھی ما سوائے اللہ کے ہر چیز صرف سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ رہنا، کسی اور کی طرف توجہ نہیں کرنا، یہ خاص الخاص کا روزہ ہے۔ حدیث میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بھول کر روزے میں کھا لے پی لے، بھول کر، اسے روزہ نہیں ٹوٹتا، اس لیے کہ اسے اللہ نے کھلایا ہے، اللہ نے پلایا ہے۔ جو بھول کر روزے میں کھا لے، کچھ پی لے، اسے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا، جس پر کے نے غلبہ کیا اس پر قضا نہیں ہوگی، اور جس نے از خود کے کی اس پر روزے کی قضا ہوگی۔ کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے، اس حدیث مبارکہ سے ہمیں یہ دو بات معلوم ہو رہی ہے کہ اگر روزے کی حالت میں الٹی ہو گئی، خود بخود ہو گئی، تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید الٹی آ گئی تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ لیکن اگر کسی نے جان بوجھ کر الٹی کرنے کی کوشش کی اور کر بھی لی حلق میں انگلی ڈال کر، تو پھر کیا ہوگا؟ روزہ بھی ٹوٹ جائے گا اور پھر اس روزے کی قضا بھی کرنی پڑے گی، اگرچہ کفارہ واجب اس پر نہیں ہوگا۔ چلتے ہیں تیسری حدیث مبارکہ کی طرف۔ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، اور حاضر ہونے کے بعد عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری آنکھوں میں تکلیف ہے، مرض ہے، کیا میں روزے کی حالت میں سرما لگا لوں؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ہاں تو سرما لگا لو۔ یہ بات معلوم ہو گئی کہ روزے کی حالت میں سرما لگانا بھی جائز ہے، سنت ہے، اس سے روزے میں کوئی فرق بولیے نہیں پڑتا، اگرچہ روزے کا جو سرمے کا جو ذائقہ اگرچہ حلق میں کیوں محسوس نہ ہوتا ہو۔ اسی طرح نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ تین چیزیں جو ہیں وہ روزے کو نہیں توڑتی ہیں، تین چیزیں روزے کو نہیں توڑتی ہیں۔ انہی میں سے کیا ہے؟ ایک ہے پچھوے لگوانا، قے کا ہو جانا، تیسرا ہے احتلام کا ہو جانا، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ قے کے بارے میں مسئلہ بتا چکے ہیں، اسی طرح اگر احتلام ہو جائے کسی کو روزے کی حالت میں تو اس سے روزہ بولیے نہیں ٹوٹتا ہے۔ اب رہ گیا پچھوے لگوانا۔ زمانہ رسالت میں ایسا ہوتا تھا کہ جسموں کو پچھوے لگائے جاتے تھے، بلیڈ کے ذریعے کوئی فاضل خون سے نکال دیا جائے۔ تو ایک بات اس سے یہ معلوم ہو گئی کہ جسم سے کوئی چیز خارج ہونے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح علماء کرام نے یہ بات بھی بیان فرمائی ہے، اگر کوئی روزے کی حالت میں خون دینا چاہے، تو خون دے سکتا ہے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ یا اسی طرح ڈاکٹر نے کہہ دیا آپ کو بلڈ ٹیسٹ کرانا ہے روزے کی حالت میں، بعض لوگ ڈرتے ہیں اب کیا ہوگا، ٹیسٹ کرائے نہیں کرائے، وقت ملے نہیں ملے۔ اگر کوئی شخص ٹیسٹ کرا لے تو روزے میں کوئی فرق بولیے نہیں پڑتا، خون بھی ٹیسٹ کرا سکتا ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جن سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ انشاءاللہ تعالیٰ زندگی رہی تو آگے مزید کچھ ہم مسائل بیان کریں گے۔ اللہ رب العزت کے بارگاہ میں دعا ہے، اللہ ہم سب کو سمجھنے اور عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔